نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، اب تک جتنے نسخے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اور اس کا بہت اچھا رسپانس بھی آیا ہے اور لوگوں نے اس کو استعمال بھی کیا ہے، ایسا ہی آج ایک نسخہ ہے پھیپھڑوں کے آرام کے لیے، جو ہم میرے مطب میں معمول مطب بھی ہے اور میرے مطب کا مجرب اور مستعمل نسخہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ میرے سارے نسخے شاہی بیاض سے ہوتے ہیں، جو میرے اتباع اکرام شاہی خاندان کے لوگ جو تھے ان کی بیاض سے میں استعمال کرتا ہوں۔ میں خود ہمدرد یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوں اور تقریباً 40-45 سال سے میں بھی اپنا دواخانے کی پریکٹس کر رہا ہوں اور منسٹری آف ہیلتھ گورنمنٹ آف پاکستان سے لائسنس ہولڈر ہوں اور ہمدرد طبیہ کالج سے پاس آؤٹ بھی ہوں اور یونیورسٹی سے بھی پڑھا ہوں، ہمدرد یونیورسٹی سے بھی میں پڑھا ہوں۔ تمام تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان نسخوں کو آپ عام کتابی یا ٹھیلے سے خریدے ہوئے نسخے مت سمجھیے گا، بہت قیمتی نسخے ہیں اور اس کی سب سے آپ سے گزارش بار بار میں یہ کرتا ہوں کہ ان نسخوں کو اگر آپ غور سے سننے کا حق ادا کر دیں گے اور اسے اپنے علاقے کے مستند طبیب اور کسی اچھی پنساری، وہ بھی مستند ہو تو زیادہ بہتر ہے، سے اس پہ مشورہ کر لیں گے، اس کی اوزان پیمائش اور اس کے اصلی ہونے کی اور اس کے ایک نمبر ہونے کی بھی تصدیق کر لیں گے تو آپ کو یہ نسخہ اور زیادہ کارآمد ثابت ہوگا۔ اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اگر آپ اسے سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے تو میرے اس صدقہ جاریہ کے عمل میں آپ کا بھی گھر بیٹھے ہوئے صدقہ جاریہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری ہو جائے گا اور جتنے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس پہ عمل کریں گے۔ اس میں ہم کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہمیں اس میں لینا ہے السی۔ 100 گرام کی مقدار میں ہمیں السی لینا ہے۔ السی ایک اتنی زبردست چیز ہے اور یہ اس کی مقام پیدائش ہندوستان تو ہے ہی ہے، لیکن مصر، روس، ہالینڈ اور انگلستان میں بے انتہا اس کا استعمال ہے اور وہاں کی جتنی کاسمیٹکس کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کاسمیٹک کی جتنی بھی اشیاء ہے، ان تمام اس کے اندر السی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر اس کا جز شامل ہے۔ اتنی زبردست اس کے خواص ہیں اور پھر کیا ہے، یہ محلل آرام بھی ہے، ملین طبع بھی ہے، منظم بھی ہے اور جلا بخشتی ہے، جلد کو نکھارنے کے لیے بیرونی طور پر بھی استعمال ہوتی ہے اور نفاق کو ختم کرتی ہے اور مسکن اوجاع بھی ہے، یعنی دردوں میں سکون دیتی ہے، دردوں کے لیے اندر آرام پہنچاتی ہے۔ اس کے علاوہ مخرج بلغم بھی ہے اور مقوی مدر خفیف بھی ہے، یعنی یورین کو مقدار میں یہ خفیف مقدار میں جاری بھی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اوجاع ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کے آرام اور پھوڑوں پھنسیوں پر اس کا ضماد بھی کیا جاتا ہے، اس کا لیپ بھی کیا جاتا ہے یا ضماد ولنجا بنا کر باندھا بھی جاتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ورم تحلیل ہو جاتا ہے اور درد ساکن ہو جاتا ہے، لیکن ورم پکنے لگے تو اس کو بہت جلد پکا کر پھوڑ ڈالتا ہے اور بعد ازاں اخراج مواد پر معین ہوتا ہے، یعنی پورے مواد کو اخراج کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اور ظاہری کے علاوہ آرام باطنی، مثلا ذات الریح، پھیپھڑوں کے اندر جو ورم آ جاتا ہے اس کے لیے، ذات الجنب، آشا کے اندر جو اعضاء ہیں اس کے ورم کے لیے، ورم عروق قشنع کے لیے، ورم باریتون اور ورم مفاصل میں السی کا ضماد باندھنا بھی مفید ثابت ہوا ہے، لیکن ان حالات میں اس کی تاثیر کو قوی کرنے کے لیے ضماد کے سطح پر باندھتے وقت خضرہ رائی باریک شدہ چھڑک لی جائے تو یہ اور قوی ہو جاتا ہے۔ اور جلا بخشنے کے لیے سرکے کے علاوہ تو اس کو سرکے کے ہمراہ ملا کر تلا بھی کرتے ہیں اور جھائیوں، چہرے کی جھائیوں کے لیے، کیل ماسوں کے لیے اور صبور لمیہ کے لیے مفید ہے اور دوسری چیزوں میں ملا کر اس کے بہت سارے استعمال ہوتے ہیں۔ یورپ کے اندر، انگلینڈ کے اندر
روس کے اندر اور ہندوستان میں تو اس کو شراب میں پکا کر فروع شہد اور رملہ کے ساتھ اس کے بے انتہا فائدے حاصل کیے جاتے ہیں۔ السی کا لعاب پانی میں ڈال کر ٹپکانے سے ارگڈ تلا کرنے سے آنکھ کی سرخی بھی زائل ہو جاتی ہے۔ اس السی کو جلا کر اور باریک پیس کر جراحت پر چھڑکنا اس کو خشک کر دیتا ہے اور درد کو بھی تسکین بخشنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ مخرج بلغم ہونے کی وجہ سے سرخہ بلغمی اور ضیق النفس میں بھی مفید ہے۔ السی کو باریک پیس کر شہد میں ملا کر بھی چٹایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جوشاندہ مخرج بلغم اور ملطف ہونے کی وجہ سے سوزش حلق میں جبکہ کھانسی کی شدت ہو بے انتہا فائدہ ہوتا ہے۔ میں اس کی اتنے سارے فوائد آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں، اور اتنے فوائد آپ کو ابھی تک یوٹیوب کے اوپر کسی بھی جگہ پر کسی بھی طبیب نے، حکیم نے، معالج نے جو ہے نا اس طرح آپ کو نہیں بتائے ہوں گے کہ چیز کھول کر۔ اور اس کے علاوہ اور بھی ہے، مدر ہونے کی وجہ سے گردہ مثانہ کے زخم، اورام اور خرو اور سوزاک میں بھی استعمال کرایا جاتا ہے، اور حقنے کے طور پر رحم اور اما کے اورام اور خرو کے لیے بھی بے انتہا مفید ثابت ہوا ہے۔ اسہال بلغمی میں نافع ہے اور ادرار کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو تو اس کی بھی تھوڑی مضرت ہے، لیکن اس مضرت کو دور کرنے کے لیے اس کے اندر شہد خالص 100 گرام لے لیا جائے، السی 100 گرام لے کر اس کا فائن پاؤڈر بنا لیا جائے، اور اس کے ساتھ شہد خالص 100 گرام لے کر، اور شہد کی بھی آپ کو بے انتہا جو ہے وہ پتہ ہے، تمام ادویہ کی اصلاح کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مقوی ارواح جسم ہے اور ملطف ہے اور جسم کو انٹرٹین بھی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ چینی لے لیں جسے ہم شکر بھی کہتے ہیں، چینی جو ہے تقریباً 100 گرام کی مقدار میں چینی لے لیں، اور چینی کو لے کر اس کو جو ہے چینی کو لے کر السی کا لعاب نکال کر چینی اور شہد میں ملا کر اس کا قوام بنا لیں۔ اور چینی کی بھی انتہا جو ہے خصوصیت ہے، جس کے اندر دانتوں کے میل اور حفر کو زائل کرنا، لثہ دامیہ میں خون کو بند کرنے میں دانتوں پر ملتے بھی ہیں اس کو، چینی کو۔ اس کے علاوہ عروس قابض اور خون میں انجماد بھی پیدا کرتی ہے چینی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ السی 100 گرام، شہد 100 گرام، چینی 100 گرام، ان سب کو کرا کے السی کا لعاب نکال کر چینی اور شہد میں اس کا ایک بہترین قوام بنا لیں، اور قوام بنا کے صبح اور شام 12 گرام کی مقدار میں اس کو جو ہے دیں، کم سے کم 5 سے 12 گرام کی مقدار میں اس کو دے سکتے ہیں، تو پھیپڑوں کا آرام جو ہے تحلیل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں آپ اس پہ عمل بھی کریں گے، اور ثواب صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔